باوضو زندگی گزارنے کی تڑپ۔ کتاب کے مصنف لکھتے ہیں کہ مجھے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ کی اولاد میں سے ایک صاحب کے گھر جانے کا موقع ملا۔ ان کے بچے گھر کے گراؤنڈ میں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ نئی آبادی تھی، مسجد قریب نہیں تھی، اس لیے گھر میں ہی جماعت سے نماز ادا کرنا پڑتی تھی۔ جب ہم نے مغرب کی نماز کے لیے اذان دی اور صفیں بنانی شروع کی تو ہم نے دیکھا کہ بچے جو فٹ بال کھیل رہے تھے، چھوٹے بڑے سارے ہی آ گئے اور آ کر صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے صاحب خانہ سے پوچھا کہ ان بچوں نے وضو نہیں کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وضو کیا ہوا ہے۔ اس عاجز نے شاید سمجھا کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ مہمان آیا ہوا ہے، نماز تو پڑھنی ہی ہے، اس لیے ہم پہلے سے وضو کر کے کھیلتے ہیں۔ لیکن نماز پڑھنے کے بعد صاحب خانہ نے بتایا کہ ہمارے خاندان میں اوپر مشائخ سے عمل چلتا آ رہا ہے کہ کوئی بچہ بھی جب 4 یا 5 سال کی عمر سے بڑا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بھی جاگتے ہوئے ہوش کی حالت میں بے وضو نہیں دیکھیں گے۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو باوضو زندگی گزارنے کی تڑپ اور تمنا ہوتی ہے۔ کما تعیشون تموتون فرمایا، تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی۔ تو باوضو زندگی گزارنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ باوضو موت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔